جی، توشہ خانہ 2 کیس میں سزا پر عمران خان کا پہلا رد عمل کیا تھا؟ سزا سنتے ہی عمران خان نے کیا کہا؟ سلمان صفدر اب جیل سے باہر آ رہے ہیں، آنکھوں دیکھا حال اب وہ بتائیں گے، آئیے سنتے ہیں۔ کل رات کو تقریباً 8 بجے ہمیں تمام لیگل ٹیم کو عمران خان صاحب کی کو اطلاع دی گئی، جج شاہ رخ ارجمند صاحب جو توشہ خانہ 2 بلگیری سیٹ پہ سماعت کر رہے ہیں کہ کل صبح 9 بجے اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کے کیسز پہ کارروائی ہوگی۔ یہ بہت عجیب و غریب ایک کال تھی اور میسج تھا، ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے 16 اکتوبر سے لگاتار متواتر عمران خان صاحب کی توشہ خانہ کیس میں کسی بھی کیس میں ان کی سماعت نہیں ہو رہی تھی، کوئی ہیئرنگ نہیں ہو رہی تھی۔ موسم آپ کو معلوم ہے کہ موٹر وے بند ہوتی ہے، دھند کا فیکٹر تھا، سو ہم جیسے تیسے بھی ہم پہنچے، آج کی ہم اس ہیئرنگ کے لیے آئے، مگر آج کی ہیئرنگ کا مقصد کیا تھا یہ بہت اہم بات ہے۔ 16 اکتوبر کو جب فاضل جج صاحب شاہ رخ ارجمند صاحب نے تمام ایویڈنس کنکلوڈ ہونے کے بعد کیس کو ایڈجرن کیا، تو کیس کو ایڈجرن کیا فار ریبٹل آف آرگیومنٹس، یعنی کہ سرکار کی جانب سے کچھ بقایا جو دلائل تھے ان کے لیے یہ آج کی تاریخ رکھی گئی، اور آج کی تاریخ میں صرف دلائل مکمل ہونے تھے، نہ کہ آج کے دن میں فیصلہ سنایا جانا تھا۔ آج 9:05 پہ جج صاحب اندر چلے جاتے ہیں، ایکسٹراڈنری ہم سیکیورٹی بار سینس بھی کرتے ہیں، ناکے بھی سینس کرتے ہیں، فیملی ممبرز کو بھی اندر نہیں جانے دیا، پہنچنے دیا، سو وہیں سے وہ جسے کہتے ہیں ماتھا ٹھنکا کے اندر کوئی نہ کوئی دوبارہ وہی کاروائی ہو رہی ہے جو سائفر میں ہوئی، جو عدت نکاح میں ہوئی، جو توشہ خانہ 1 میں ہوئی، جو فورن فنڈنگ میں ہوئی، جو 9 مئی کے کیسز میں ہوتا آیا آج دن تک، سو وہی پیٹرن ہے، پیٹرن ہمارے لیے کوئی نیا نہیں ہے۔ اندر جاتے ہی سب سے پہلے تو جج صاحب نے جو آج ایک اللیگیلٹی کمٹ کی کہ انہوں نے جو بھی فیصلہ سنایا ہے وہ فیصلہ ملزمان کی غیر موجودگی میں سنایا اور ان کے وکلاء کی بھی غیر موجودگی میں یہ فیصلہ سنایا۔ سو آج کا دن تو جج صاحب نے صرف دلائل مکمل کر کے فل سٹاپ لگا کے ان دلائل کے اوپر ڈیلیبریشنز کر کے اپنا فیصلہ سنانا تھا، مگر وہ آج اپنا فیصلہ ساتھ لکھ کر لائے ہوئے تھے۔ 59 پیجز پر مشتمل فیصلہ، 32 پیراگراف انہوں نے لکھے، اور انہوں نے آخری پیراگراف میں لکھا کہ میں رحم کی اپروچ اڈاپٹ کرتے ہوئے، کیونکہ خان صاحب کی عمر کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان کی اہلیہ چونکہ فیمیل ہے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، عمران خان صاحب کو 10 سال کی سزا، ان کی اہلیہ کو بھی 10 سال کی سزا، اور 5247 اسے ہم اینٹی کرپشن بولتے ہیں اس میں 7 سال کی سزا، اور 1,64,00,000 روپے میاں بیوی دونوں کو فائن کی سزا سناتا ہوں۔ لکھا ہوا فیصلہ تمام مختلف پیٹرن پہ۔ سو اڈیالہ جیل میں ہمیشہ کہتا ہوں جب نکلیں اڈیالہ جیل سے، کبھی اچھی خبر اڈیالہ جیل سے نہیں آئی، کبھی انصاف نہیں ہوا اڈیالہ جیل سے، کبھی میرٹ پر فیصلہ نہیں ہوا، اور ہم ہمیشہ ماضی میں ہم جو ریلیف لی اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہم نے ریلیف لی، مگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں دقت ضرور ہوتی تھی مگر دروازے کھلے تھے۔ سو اڈیالہ جیل کے دروازے زیادہ اندر جانا آسان ہے میری نظر میں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے تو دروازے لاکڈ ہیں، جسے کہتے ہیں اس پہ قفل لگا ہوا ہے، نہ آپ اندر انٹر ہو سکتے ہیں، نہ کوئی درخواست دائر کر سکتے ہیں، نہ کوئی اپیل لگتی ہے۔ کل رات تک ہسبینڈ اینڈ وائف کے اگینسٹ ایک کنوکشن تھی، القادر کو ہم فکس کروانے کے لیے 5 مرتبہ ہماری CM اپلیکیشنز ارلی ہیئرنگ کی، متعدد بار فیملی نے، وکلاء نے، ان کے آفس، ہم اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس صاحب سے گزشتہ 2.5-3 مہینوں میں ہم نے کئی دفعہ ان سے گزارش کی کہ 1 سال ہو گیا القادر میں، جنوری میں سزا آئی تھی، آپ کو یاد ہوگا 27 جنوری 2024 کو یہ سزا آئی، اور آج 1 سال گزرنے کے بعد بھی اسلام آباد ہائی کورٹ 5 منٹ کی ہیئرنگ، خواتین کو خاص طور پہ خواتین کے کیسز کے ساتھ کمپیشنیٹ اور سمپیتھیٹک ویو لیا جاتا ہے، ان کے کیسز ضمانتوں کے خاص طور پہ پرائرٹی پر لگائے جاتے ہیں۔ 1 سال میں 5 درخواستیں، بے شمار ریکویسٹ کہ کم از کم بشرا عمران ان کی بیگم کی حد تک تو یہ ہیئرنگ لگا دی جائے، مگر وہ کبھی بھی ہیئرنگ نہیں لگی، ہماری ہر اپلیکیشن جو ہے وہ اگنور کی گئی۔ بالآخر آج دوسری سزا بھی آ چکی ہے۔ عمران خان صاحب ہمیشہ کی طرح آج بھی مسکرا رہے تھے جب انہوں نے سزا اپنی سنی،
میں نے ان کا یہ پیٹرن بھی, جیسے سزاؤں کا پیٹرن ہے, خان صاحب کا بھی وہی پیٹرن ہے. سو وہ مسکرا رہے تھے, وہ بالکل حیران نہیں تھے, وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, مگر اس بات پہ بہت شاکڈ تھے کہ آج تو تمہارا ویٹ بھی نہیں ہوا, لیگل ٹیم کا بھی ویٹ نہیں ہوا, اور جج صاحب نے ہمارا ویٹ بھی نہیں کیا اور فیصلہ سنا کر وہ چلے گئے. تو یہ جج صاحب, میں بڑا حیران ہوں کہ جج صاحب کو کم از کم ٹرائل تو مکمل کرنا چاہیے تھا, کم از کم لیگل فارمیلٹیز تو پوری ہونی چاہیے تھی, 10A کے تقاضے تو کم از کم پورے کر دیتے, فیصلہ فیئر ہوتا نہ ہوتا, ایک ٹرائل. سو اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں توشہ خانہ 1 میں بھی کبھی ٹرائل ہی مکمل نہیں ہوا, سائفر بھی جیسے چلتا رہا, ٹرائل کے اندر اتنے فلاز اور ڈیفیکٹس رہے, وہی فلاز وہی ڈیفیکٹس آج کے بھی اس ٹرائل کے اندر موجود ہیں. عمران خان صاحب نے ہدایت دی ہے کہ ان کے اور ان کی اہلیہ کے بہاف پر میں اپیل دائر کروں اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور جو ان کا ٹرسٹ اور کانفیڈنس ہمیشہ سے جوڈیشری کے اندر ہے, ہمیشہ رول آف لاء کی بات ہی انہوں نے کی ہے, ہمیشہ لیگل انسٹرکشنز ہی ہمیں دی ہے کہ سزا آ گئی اب کیا ہو سکتا ہے, جو آپ قانونی چارہ گوئی اب کریں, اس کا نیکسٹ سٹیپ اپنی اپیل دائر کریں. خان صاحب کو آف کورس بہت مشکلات میں رکھا ہوا ہے, ان کی اہلیہ کو بھی, وہ بہت ڈسٹربڈ ہیں اس بات پہ کہ آئسولیشن میں ان کو جو ہے وہ رکھا ہوا ہے, کتابیں ان کے پاس نہیں ہیں, خاص طور پہ وہ کہہ رہے ہیں مجھ سے ملنا چاہتے ہیں, مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں. آج میری ان سے ملاقات بھی بہت مشکل سے, یہ جتنی گفتگو ہوئی ہے یہ بہت مشکل سے اور ٹف سرکمسٹانسز میں ہوئی ہے. میری ملاقات اور میری ان سے گفتگو ہی نہیں ہونے کسی طرح ممکن ہو پا رہی تھی آج, اتنا زیادہ پہرا جو تھا وہ اندر لگا ہوا تھا. سو میں سمجھتا ہوں کہ بینگ ہز لائر, ان کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے ہمیں تقریباً 2.5 سال ہو گئے ہیں, لا تعداد مقدمات, 350, گفتگو کرنے کے لیے 3.5 منٹ بھی نہیں ہے. آج کا فیصلہ نہ وہ سن سکے, نہ وہ سمجھ سکے, نہ ان کو معلوم ہے کہ سزا کتنی ہوئی, کیونکہ جج صاحب تو بتا کر ہی نہیں گئے. سو انشاءاللہ لیگل ٹیم جیسے پہلے آج دن تک لیگل ٹیم ان کے مقدمات لڑتی آ رہی ہے, ہم اپنا کام اسی انتھیوزیازم سے ہم اپنا کام جاری رکھیں گے. لیگل ٹیم نے آج دن تک جتنے مقدمات ان کے خلاف بنے وہ سب کے سب ختم کیے ہوئے. اب مقدمات اگر ہائی کورٹ سنوائی نہ وہاں پر ہو, کیسز ہی نہ لگیں, تو کیسز ختم کیسے ہوں. مگر عمران خان صاحب کے حوصلے وہ بلند ہیں, وہ ہی از ناٹ. سلمان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی ڈیفینس کیا بہت کمزور تھی, کیونکہ آپ بار بار التوا کی درخواستیں جو ہے وہ 2.5 سال تک دیتے رہے, تو کیا وجہ تھی کہ آپ لوگوں نے اتنی زیادہ التوا کی مختلف مواقعوں پر درخواستیں دی اور آپ کی ڈیفینس ویک تھی جو خان صاحب کو یہ سزا دی؟ دیکھیں, کوئی تباہ نہیں. آپ نے کہا بار بار, آپ بار بار میں یہ کہنا بھول گئے 26 مرتبہ آپ یہ بھول گئے کہ سرکار توشہ خانہ کا کیس بار بار بنا کر لاتی ہے. شاید آپ اس بات کو آپ نہیں سر, آپ لیٹ می کریکٹ یو, دوسرا کیس نہیں ہے. ECP ورسز عمران خان توشہ خانہ کا پہلا کیس تھا, نیب ورسز عمران خان گراف سیٹ دوسرا کیس تھا, جج افضل مجوکا کے پاس FIR چل رہی ہے توشہ خانہ گفٹس کے اوپر, یہ تیسرا کیس تھا. FIA جس نے پوسٹ آفس بند کے راتوں رات نیب سے تفتیش ٹیک اوور کر کے بغیر کوئی تفتیش کیے, بغیر کوئی کاغذ دیکھے پوسٹ آفس بنتی ہے, اور نیب چوتھی مرتبہ یہ کیس سنتی ہے. سو التوا تو ہائی کورٹ لیتا رہا, کیونکہ ہم نے اس بار بار کی اٹیمپٹ کو جب ہائی کورٹ چیلنج کیا تو ہماری کبھی ریویژن پٹیشن لگی نہیں, مقدمات لگے ہی نہیں. سو عمران خان صاحب کے مقدمات ایک ہی ڈیمانڈ ہے سر, جیسے نیچے لگتے ہیں, جس تیزی سے, جس سوئفٹنس سے, جس پیس سے نیچے ٹرائلز چلتے ہیں, ویسے ہائی کورٹ بھی ہیئرنگ دے نا ویسے, کیونکہ ٹرائل از آلویز اے کنٹینیویشن آف ٹرائل. ویسے ہی ہائی کورٹ کے دروازے بھی کھلے ہونے چاہیے جیسے اڈیالہ میں. سلمان صاحب یہ بتائیے گا, ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وکلاء بھی نہیں موجود تھے اور بانی PTI بھی نہیں موجود تھے, دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مسکرائے اور پھر اس کے بعد جی چلے میں آپ کو, آپ بھی وکیل ہیں, آپ بھی میں آپ کو, اچھا چلیں, اچھا سوال ہے آپ کا, میں آپ کو اس پہ کلیریفائی کر دیتا ہوں. یہ جب جج صاحب چلے گئے تو خان صاحب نے کہا مجھے ہوا کیا ہے, تو میں نے انہیں بتایا جی یہ سزا ہوئی ہے, جس پر وہ مسکرائے. سو اس میں نہ جج تھے نہ ہم تھے, میری عمران خان صاحب سے تو ملاقات ہوئی ہی پروسیڈنگز کے بعد ہے. سو اس سے آگے فیملی آپ کو بتائے گی, سلمان اکرم راجہ صاحب بتائیں گے لیگل میں
मैं इसको यहीं तक रखूँगा। सरदार साहब बताएं, आपने ये फरमाया कि आज लीगैलिटी कमिट की और हमें सुना नहीं गया, हतमी दलाल की सुनेंगे, जबकि 16 अक्टूबर को आप लोगों ने हतमी दलाल जमा कराए थे और फिर उसके बाद हुकूमती जवाब भी आ गया था, और लीगली आज को उस पर बात करना चले सिर्फ एक मैंने अपनी गुफ्तगू में बताया 59 पैराग्राफ्स 59 पेजेस 32 पैराग्राफ लिखे हुए साइन। सो बहस मुकम्मल होने से पहले फैसला लिखा हुआ था, यही बात काफ़ी है। सो अभी ट्रायल ही नहीं मुकम्मल हुआ था सर। सलमान अकरम राजा साहब, पार्टी अब क्या करेगी जब सजा हो चुकी है? अपील में जाएंगे, एजिटेशन में जाएंगे? एक मिनट देखिए 2.5 साल में मैंने तो थोड़ी बहुत लीगल सीख लिया। अब मैं चाहूँगी कि आप सारे भी इधर मौजूद होते थोड़ा आप भी थोड़ा सा लीगल चीज़ें हमारे लॉयर से सीख लें, क्योंकि आपने ठीक से फॉलो नहीं किया होगा कि कितनी नाइंसाफ़ी हो रही है पिछले 2.5 साल से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मैं आपको जैसे सलमान सफदर ने हमें फ़ोन किया रात को, आपको पता है कि लाहौर में कितनी धुंध होती, मैं इधर थी, मेरी बहनें लाहौर में थीं और मेरे कज़न लाहौर में थे, और ये उस धुंध में इन्होंने जान के किया, उनको पता है लाहौर में कितनी धुंध है। सलमान सफदर वगैरह बड़ी मुश्किलात का सामना करके इस मतलब ख़तरनाक हालात में यहाँ पे पहुँचे थे। यहाँ क्योंकि आप मीडिया को तो पता है, लेकिन मैं आपके जो देखने वाले हैं उनको बता दूँ, यहाँ एक नाका लगाया गया कोई 1 किलोमीटर पहले, हाँ 1 किलोमीटर पहले इस पिंडी की तरफ से, और 1 किलोमीटर वहाँ पे गोरखपुर में, और यहाँ पे भी नाका लगाया गया जहाँ हम अभी खड़े हैं। बहुत ज़्यादा पुलिस खड़ी कर देते हैं, और उस पुलिस का मकसद ये था कि यहाँ पे लोगों को पंजाब पुलिस रोक देती है जेल के दरवाजे से पहले, ताकि जब जेल के दरवाजे पे जो पुलिस खड़ी है वो अंदर टेक्निकली सही बात करेंगे, जब वो कहेंगे